نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور تذکرہ اولیاء کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کس طرح جا بجا اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے مقام کا ذکر کیا ہے، ان کی صحبت سے کیا ملتا ہے، ان فیوزات کا ذکر کیا ہے، اپنے ولیوں کی کرامات کا بیان کیا ہے اور ان کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں میسر ہے۔ عنوان گفتگو کے طور پر ایک مرتبہ پھر میں نے وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو پچھلی کئی نشستوں سے میں کرتا آ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اس بات کو نوٹ کر لو، اپنے من کی تختیوں پر لکھ لو کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنا دوست بنا دیتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوتا ہے۔ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ دو خوبیوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی خوبی ان کے کردار میں یہ ہوتی ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں۔ تو گویا جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائیں وہاں سے ولایت جنم لیتی ہے، اور ایسے کردار کے حامل لوگوں کو اللہ اپنی دوستی کے لیے، محبت کے لیے، ولایت کے لیے چن لیتا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم سورہ کہف کے حوالے سے اصحاب کہف کا ذکر کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے جس تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ آج اسی میں سے کچھ لے کے مزید ہم بات آگے کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں باری تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا۔ فرمایا اے سننے والے، تو اگر انہیں دیکھے تو انہیں بیدار خیال کرے۔ وہ جو 3 صدیوں تک غار کے اندر لیٹے رہے، 309 سال تک، فرمایا اس کیفیت میں اگر تو ان کو اس غار میں دیکھتا تو ایسے محسوس کرتا جیسے وہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، فرمایا حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ آگے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے تھے۔ یعنی اس بات کا ذکر بھی باری تعالیٰ نے کیا کہ ان ولیوں پر پھر اللہ کا یہ انعام ہوتا، ان پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا، جس کی ایک شکل یہ ہوتی کہ اس غار کے اندر جب وہ 3 صدیوں تک لیٹے رہے، سوئے رہے، تو
تو حالت نیند میں باری تعالیٰ وقفوں کے بعد ان کی کروٹیں بدلا دیتے. جیسے ہم حالت نیند میں سوئے سوئے اپنی کروٹ بدل لیتے ہیں، ایسے ہی باری تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ حالت موت میں نہیں تھے، وہ زندہ تھے. تم اگر دیکھو تو انہیں بیدار خیال کرو، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے حالت نیند میں. اور فرمایا ہم وقفے سے ان کی کروٹیں بدلاتے رہتے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا. اب اس آیت کریمہ کے اندر سے جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک تو باری تعالیٰ نے یہ ان کا ذکر کیا کہ وہ جو غار کے اندر لیٹے ہوئے تھے وہ حالت موت میں نہیں تھے، بلکہ وہ زندہ تھے اور حالت نیند میں تھے، سوئے ہوئے تھے. اور پھر فرمایا کہ ہم وقفے کے بعد ان کی کروٹیں بدلتے رہتے. اب مفسرین نے لکھا ہے 6 ماہ کا ذکر بھی ملتا ہے اور ہر 3 ماہ کے بعد بھی ملتا ہے، بہتر اللہ جانتا ہے. قرآن پاک نے تو اتنی بات کی ہے کہ ان کی وقفے کے بعد کروٹیں بدلتی رہتی. مگر یہ بات کثرت کے ساتھ مفسرین نے لکھی ہے کہ اندر غار میں جب ان ولیوں کی کروٹ بدلتی تو غار کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ان کے وفادار کتے کی کروٹ آٹومیٹیکلی بدل جاتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ولیوں پر اللہ کے کرم کی کوئی خیرات اترتی تو اس کا حصہ آٹومیٹیکلی ان کے وفادار کتے کو بھی میسر آتا. نقلبہم، یہ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے. تو کتے کی کروٹ کیسے بدلتی؟ بس وہ چونکہ ان سے جڑ چکا تھا اور ایسا ربط اور تعلق قائم ہو چکا تھا اور ایسا اس کتے نے وفاداری کا حق ادا کیا تھا کہ پھر کرم کی بارش ان ولیوں پر ہوتی اور اسی میں سے حصہ اس کتے کو بھی میسر آتا. مگر یہ خیرات ملتی تب ہے جب کوئی وفادار بن کر صحیح معنوں میں وفاداری کا حق ادا کر دیتا. کیونکہ ساتھ ہی اگلے کلمات میں باری تعالیٰ نے اس کتے کی وفاداری کا ذکر کیا کہ 3 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی وہ کتا ان ولیوں کو چھوڑ کے گیا نہیں. کچھ ملا تب بھی، کچھ نہ ملا تب بھی وہ اپنے بازو پھیلا کر اس غار کے دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے وفادار بن کے بیٹھا رہا. تو جب کوئی یوں وفادار بن جائے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ سے کرم ان ولیوں پر آئے اور اللہ ان ولیوں سے جڑنے والوں کو محروم رکھے. مگر ملتا تب ہے جب پہلے کوئی وفاداری کا حق ادا کرتا. اس بات کو قرآن کے آج ایک اور مقام سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وفاداری کیا ہوتی ہے اور پھر جب کوئی وفادار بن جائے تو پھر اس پر کرم کیسا ہوتا ہے. یہ تو اصحاب کہف کے کتے کی بات ہوئی ہے نا. ایک وفاداری وہ بھی تھی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوری کی تھی. انہوں نے بھی وفاداری کا حق ادا کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. اور آپ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جن دنوں کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا وہ کوئی آسان دور نہیں تھا. ہر طرف مسائل تھے، آلام تھے، پریشانیاں تھیں، مشکلات تھیں، اور یہ وہ وقت تھا جب قدم قدم پر اسلام کو قربانیوں کی ضرورت تھی. یعنی آپ دیکھیں نا، اس دور کے اندر ہم بسا اوقات دقت فیل کرتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو مشن کی دعوت دیں، کیسے دین کی طرف بلائیں. ہر کوئی اپنی مصروفیات کے اندر، اپنی پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ کام کرنا بڑا ٹف ہے، بڑا مشکل ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جن حالات کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلبہ دین حق کی تحریک کا آغاز کیا وہ کوئی آسان دور تو نہیں تھا. آج تو پھر بھی لوگوں کا شعور بڑا بلند ہو گیا. اور یہ دور وہ تھا جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جہالت کا یہ عالم تھا کہ وہ کافر لوگ اپنی بچیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے. آپ اندازہ کریں ان کی جہالت کا عالم کیا ہوگا. ان کو بات سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا.
اور ان کی جہالت کا نقشہ مولانا الطاف حسین حالی نے کھینچا ہے۔ وہ مسدس اگر ان کی کبھی پڑھی ہو، مسدس حالی جسے کہتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے، جھگڑ پڑتے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ پورا نقشہ کھینچا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ یعنی جہالت کا یہ عالم کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، اور پھر کئی نسلوں تک ان کی یہ دشمنیاں چلتی رہتی اور قتل و غارت اسی طرح جاری رہتی۔ اور ایسے حالات کے اندر ان کو حق کی دین کی دعوت دینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جو کلمہ پڑھ لیتا پھر اس پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادتوں کے واقعات آپ پڑھتے ہیں، ملتے ہیں کہ کتنی تکلیفوں کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کثرت سے آپ نے پڑھے ہیں کہ ان کو تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، بھاری پتھر جسم پر رکھ دیے جاتے، اوپر سے کوڑے بھی مارے جاتے، مگر قربان جائیں ان کی وفاداری پر کہ پھر بھی آہد کی صدائیں ان کی زبان سے بلند ہوتی تھی۔ اور ایسے حالات کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نمبر پر مردوں میں کلمہ پڑھ کر اس غلبہ دین حق کی تحریک میں شامل ہونے کی دعوت کو قبول کر لیا، اور پھر 13 سالہ مکی دور کو سامنے رکھیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ان کی اس وفاداری کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے۔ ایک تو ہوتا نا عام کتابوں کے اندر ذکر ملے، نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ قربان جائیں اس وفاداری کا عالم کیا ہوگا کہ جس وفاداری کا ذکر خود قرآن میں خدا کر رہا ہے۔ کبھی سورہ توبہ کو پڑھے، قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ یہ واقعہ ہے ہجرت کی رات کا، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، دروازے پر کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، تو آپ نے بس ایک مٹھی پر مٹی ان کی طرف پھینکی، سارے اندھے ہو گئے اور میرے آقا ان کے درمیان سے گزر گئے اور کوئی آپ کو تک بھی نہیں سکا۔ اور گھر سے نکلنے کے بعد آپ سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، دستک دی۔ وہ پیکر صدق و صفا اور وفا کا پیکر وہ پہلے ہی آپ کے انتظار میں تھے، تیار تھے، بس آپ کی ابرو کا اشارہ پایا اور آقا کے ساتھ سفر میں نکل پڑے۔ اور چشم تصور میں لائیں کہ اس رات میرے آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا یہ کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، ٹف کام تھا۔ اور یہ بات کتب احادیث میں ملتی ہے کہ جب غار ثور کی طرف آپ بڑھ رہے تھے تو جانے کا عالم یہ تھا کہ ابو بکر دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے آقا کو لے کے غار ثور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کبھی دوڑ کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج تم آرام سے کیوں نہیں چل رہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ آقا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، اور جب مجھے گمان گزرتا ہے کہ کہیں آگے سے حملہ نہ کر دیں تو دوڑ کے آگے ہو جاتا ہوں کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آقا پیچھے کا خیال آتا ہے پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خیال آتا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، یوں آقا پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے ان کو غار ثور کی طرف لے کے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پوری 13 سالہ مکی دور کی ایک تفصیل ہے جس میں جانا اس وقت مقصود نہیں ہے، میں تو صرف وہ بات بتا رہا ہوں جو قرآن پاک نے ان کی وفاداری کا ذکر کیا، حتیٰ کہ غار ثور آ گئے۔ اس کا ذکر جو باری تعالیٰ نے کیا ہے سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 40 ہے، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ فرمایا جب وہ غار ثور میں داخل ہو رہے تھے، ثانی اثنین، یہ دو لفظ قابل غور ہیں جس میں ابو بکر کی وفاداری کا ذکر ہو رہا ہے، تو فرمایا اس وقت وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ ایک خاص ٹرم ہے جو قرآن پاک نے استعمال کی ہے، ثانی اثنین، بس یہ لفظ یاد رکھیں، گھر جا کے پڑھیے گا، سورہ توبہ اور آیت نمبر 40 ہے، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اس پر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے۔
اس بات میں تو کوئی رتی برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ غار ثور میں ہستیاں دو ہی تھیں، اور وہ جو دو ہستیاں تھیں، ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کسی مکتب فکر کی کوئی تفسیر بھی پڑھ لیں، خواہ وہ اہل سنت کی کوئی تفسیر ہو کسی مفسر نے لکھی، یا اہل تشیع کی ہو، یا اہل حدیث کی ہو، یا کسی اور مکتب فکر کی ہو، میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی مفسر کو پڑھ لیں، اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غار ثور میں ہستیاں دو ہی تھیں، ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قرآن نے یہ جو اصطلاح استعمال کی ہے ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو بحث اس بات پر ہے کہ یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو یہ دوسرا کس کو کہا؟ ثانی کس کو کہا؟ ثانی اثنین، اثنین کا معنی ہے دو اور ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا، تو یہ جو کہا وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو دوسرا کس کو کہا؟ اب اس کے امکانات تو دو ہی بنتے ہیں نا، کہ جب دو ہستیاں ہیں تو یا اس دوسرے سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ مگر اس آیت کریمہ کے سیاق اور سباق کو اگر پڑھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جس ہستی کو ثانی کہا جا رہا ہے، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خود آقا کی ذات مبارک ہے۔ وہ دو میں سے دوسرے تھے، وہ سے مراد آقا کی ذات مبارک ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے ہیں؟ یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے ٹیکنیکلی، آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آیت کریمہ کا مضمون یوں ہے، شروع ایسے ہو رہی ہے، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم ان کی، اور آگے بریکٹ میں حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، الا تنصروہ، تو یہ جو ہو ہے، ہو ضمیر، اس سے مراد کون ہے؟ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، کن کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا فقط نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی، اذ اخرجہ، جب ان کو نکالا تھا مکہ سے، الذین کفروا، کافروں نے۔ اب یہاں تک اگر اس مضمون سارے کو پڑھیں تو جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایک ہی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو ان سے مراد کون ہے؟ آقا کی ذات مبارک۔ فقط نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی، کن کی مدد کی؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذ اخرجہ، جب ان کو نکالا تھا، کن کو نکالا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، کنہوں نے؟ الذین کفروا، جو کافر تھے۔ تو ابھی تک یہ جو آیت کریمہ چل رہی ہے، ان میں جہاں جہاں بھی ہو ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس سے مراد کون ہے؟ آقا کی ذات مبارک۔ اور یہاں تک کسی ایک جگہ پر بھی ابھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں آیا۔ بڑی غور طلب، توجہ طلب بات ہے، کبھی ایسے بھی محبت سے قرآن میں ڈوب کر قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ تو اب جب متصل آگے کہا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو وہ سے مراد وہ ہوگا جن کا ذکر پیچھے آ رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایک ذکر کرتے کرتے آ رہے ہیں اور آگے کہیں کہ وہ، تو وہ سے مراد وہ ہوگا جن کا ذکر پیچھے آ رہا ہے۔ تو پیچھے ابھی ذکر تو ایک ہی ہستی کا ہے اور وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا، پھر دوبارہ سنیں، الا تنصروہ، باری تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں سے فرما رہے ہیں کہ بھی اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، ان کا ساتھ نہیں دو گے، تو یاد رکھو وہ تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے تو ان کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ تو ذکر تو سارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور متصل آگے کہا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو وہ سے مراد آقا کی ذات مبارک ہے۔ تو دوسرا جس کو کہا گیا وہ کون ہوئے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال پیدا ہوا کہ دوسرا کوئی تب بنتا ہے، ثانی کوئی تب بنتا ہے جب پہلے کوئی اول بھی ہو۔
اگر ثانی سے مراد آقا کی ذات مبارک ہے تو اول کون ہوا؟ ہستیاں تو دو ہی ہیں نا، یا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اگر اس مقام پر ثانی سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے تو لا محالہ اول سے مراد خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باری تعالیٰ نے اس مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول قرار دیا ہے اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی قرار دیا ہے۔ مگر انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بڑا عجیب بات ہے، بات سمجھ سے بالاتر ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر اول ہوں اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثانی ہوں۔ یاد رکھیں اس سے ایسا تو کبھی گمان ہو بھی نہیں سکتا کہ مقام و مرتبے میں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہو گئے۔ وہ شان اولیت تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، اور کسی نے حد کر دیا یہ ایک جملہ کہہ کے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر سب سے اونچی شان کسی کی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اگر اس مقام پر ثانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور اول سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو باری تعالیٰ یہ ترتیب کر کے ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ باری تعالیٰ اس مقام پر اپنے محبوب کو ثانی اور سیدنا صدیق اکبر کو اول قرار دے کر در حقیقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور وفاداری کیا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، میرے محبوب دوسرے تھے، ابو بکر اول تھے۔ کب؟ فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں داخل ہو رہے تھے۔ فرمایا تم نے وہ منظر دیکھا نہیں کہ پیچھے تو جب گھر سے نکلے تھے تو ابو بکر دیوانہ وار اپنی جان قربان کرتے ہوئے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں طواف کرتے ہوئے میرے محبوب کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ چلتے چلتے جب غار ثور میں داخلے کا وقت آیا اس وقت ابو بکر نے عرض کی کہ آقا آپ غار میں آج پہلے آپ نہیں جائیں گے بلکہ پہلے ابو بکر جائے گا۔ ابو بکر کیوں آپ پہلے جائیں گے؟ حالانکہ ابو بکر جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ مگر آج ابو بکر خود عرض کر رہے ہیں آقا آج پہلے آپ نہیں جائیں گے، غار میں پہلے ابو بکر جائے گا۔ تو کیوں؟ آقا اس لیے کہ صدیوں پرانی غار، معلوم نہیں کوئی اندر جان لیوا چیز بیٹھی ہوئی، تو پہلے آپ نہیں جائیں گے بلکہ غار میں پہلے ابو بکر جائے گا تاکہ اندر کوئی جان لیوا چیز ہو تو جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو فرمایا لوگوں جب وہ دونوں غار میں داخل ہو رہے تھے نا تو غار میں داخل ہوتے وقت اول سیدنا صدیق اکبر تھے اور ثانی دوسرے نمبر پر داخل ہونے والے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور یہ ترتیب اس لیے تھی کہ ابو بکر نہیں چاہتے تھے کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے، تو انہوں نے اپنی وفاداری چونکہ وہاں ظاہر کی اور آقا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ابو بکر کی اس وفاداری کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو یوں وفادار بننا پڑتا ہے۔ اب بتاتا ہوں کہ جب کوئی یوں وفادار بن جائے، پھر چشم فلک نے وہ وفاداری کا منظر دیکھا بھی کہ غار ثور ہے، ابو بکر کی گود اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور ہے، اور آقا کی حفاظت اور وفاداری کی خاطر ابو بکر اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں دیکھے بیٹھے ہیں اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے کہ جان بچتی ہے یا جان چلی جاتی ہے۔ جب یوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی تو آگے قرآن کے کلمات سننے والے ہیں۔ آگے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس غار کے اندر فرمایا یاد کرو نا جب میرے محبوب ابو بکر سے فرما رہے تھے کہ صدیق غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
یہ جملہ کب کہا تھا؟ جب کافر تلاش کرتے کرتے اس غار کے دروازے، غار کے دھانے تک آ پہنچے تھے، قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے، سراغ لگاتے لگاتے وہاں تک پہنچے، مگر اللہ رب العزت نے وہاں بھی حفاظت کا عجیب وہ سارا منظر بنا دیا کہ مکڑی کو حکم دے دیا، اس نے غار کے دروازے پر وہ سارا جالا تن دیا، کبوتری کو حکم دے دیا، اس نے انڈے دے دیے۔ اب وہاں آ کے وہ باہر کھڑے ہیں، چے میں گوئیاں کر رہے ہیں کہ اندر گئے ہوتے تو جالا نہ ہوتا، یہ انڈے نہ یہاں پڑے ہوتے۔ تو لہٰذا اب یہ آواز بھی اندر پہنچ رہی ہے اور پاؤں بھی ان کے نظر آ رہے ہیں اندر والوں کو کہ باہر کھڑے ہیں، اور ان کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ تو ایسے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آقا کافر تو سر پہ پہنچ گئے۔ ایک غم کا اظہار کیا، اور غم خوف اپنی ذات کا نہیں تھا، قرآن نے لفظ بڑا لطیف استعمال کیا، لا تحزن، یہ حزن سے نکلا ہے۔ یہ نہیں فرمایا صدیق خوف نہ کر، ان کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا۔ اگر اپنی ذات کا خوف ہوتا تو غار میں کبھی پہلے داخل نہ ہوتے، اس رات آقا کے ساتھ سفر پر نہ نکلتے، اژدہا کے منہ میں کبھی اپنا پاؤں نہ دیتے۔ انہیں پرواہ اپنی جان کی نہیں تھی، انہیں تو غم صرف اس بات کا ہوا کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس بات کا جب اظہار کیا تو اس لمحے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا جس کو قرآن نے ہمیشہ اپنے اندر محفوظ کیا ہے، فرمایا یاد کرو اذ یقول لصاحبہ، جب میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب، اپنے ساتھی صدیق اکبر سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق کیا ہوا؟ اگر وہ غار کے دروازے تک آ چکے ہیں تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر وہ فیض بتاتا ہوں کہ جب کوئی وفاداری کے اس مرحلے سے گزرتا ہے تو پھر کرم کیسے ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ قرآن پاک نے اس انداز میں اپنے اندر محفوظ کیا ہے کہ آقا کی زبان اقدس سے نکل رہا ہے، اور آقا صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں کہ صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں نہیں کہا کہ اللہ میرے بھی ساتھ ہے اور اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، الگ الگ ذکر نہیں کیا۔ معنا، نا ایک ہے، جمع متکلم کی ضمیر، اور اسی کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اور اسی میں سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہیں۔ معنا یہ جمع متکلم کی ضمیر کے اندر خود آقا کی ذات مبارک بھی ہیں، اور اسی میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہے۔ حالانکہ آپ کبھی قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، جب بھی کبھی ذکر آئے گا اللہ خود کو، اپنے رسول کو ساری مخلوق سے جدا کر کے ذکر کرتا ہے اور باقی کائنات کا ذکر الگ کرتا ہے۔ مگر یہ واحد ایک مقام ہے کہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا جملہ ہے، اور آقا سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب نا کی ایک ضمیر میں آقا بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، اور اللہ کی معیت کی بات ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی وفادار بن کر کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کی معیت اس طرح میسر آتی ہے کہ جب ایک نام میں دونوں شامل ہیں تو اللہ کی جو معیت اس لمحے کملی والے آقا کو میسر ہے، عین وہی معیت سیدنا صدیق اکبر کو بھی میسر ہے۔ اس میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ آقا نے اپنے سے جدا کر کے ان کا ذکر ہی نہیں کیا، اپنے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے میں اصحاب کہف کے واقعہ سے بتا رہا تھا نا کہ جب کتا ان کے ساتھ جڑ گیا تو اللہ کا کرم ولیوں پر ہوتا تھا، مگر اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ کرم ولیوں پر ہو اور ان کے ساتھ جڑنے والا کتا محروم رہ جائے۔ تو وہ تو کتا تھا، کتے نے وفاداری کا حق ادا کیا تو اللہ نے ان کو کرم سے محروم نہیں کیا۔ تو یہاں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے وفاداری کا حق کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ادا کر دیا تو قرآن اس بات کو اپنے اندر بیان کر رہا ہے کہ پھر اللہ کی وہ معیت ابو بکر کو ملی کہ اس لمحے جیسی معیت اللہ کے رسول کو میسر تھی ویسی ہی معیت ابو بکر صدیق کو بھی میسر تھی۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ ایمان افروز ہے۔ اتنی بات کر کے آگے قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو پس اللہ نے ان پر پھر اپنی سکینت نازل فرما دی، سکون نازل۔
سکون نازل فرما دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، یہ ہی ضمیر پھر واحد کی ہے، اللہ نے اس پر اپنی سکینت، جب ترجمہ کریں گے تو اس کہیں گے نا، اس پر اپنی سکینت، اپنا سکون نازل فرما دیا۔ اس پر پھر مفسرین نے بحث کی کہ اب ہستیاں تو دو ہیں غار کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا سکون نازل فرمایا، تو سکون کس پر اترا؟ کیا ابو بکر صدیق پر اترا یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا؟ مفسرین نے بحث کی اس بات پر پھر کہ اللہ نے تو یہ کہا کہ اللہ نے اس پر اپنا سکون نازل فرمایا، ہم ترجمے میں ادباً کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اپنا سکون نازل فرمایا، مگر ایک ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ سکون کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اترا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آقا کی ذات مبارک پر اترا تو سوال یہ ہے کہ آقا کی ذات مبارک کو تو نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی غم تھا، تو غم کا اظہار جس ہستی نے کیا تھا وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جب غم ان کے دل کو ہوا تو سکون اتارنے کی ضرورت بھی ابو بکر کے دل پر تھی کہ سکون بھی ادھر اترنا۔ مگر یہاں پھر ایک ذہن میں سوال اور اعتراض آتا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ابو بکر کو ڈائریکٹ ملنا شروع ہو گیا۔ نہیں، ابو بکر کو جو کچھ مل رہا تھا وہ نبی کے واسطے سے ملنا چاہیے تھا۔ تو پھر مفسرین ادھر گئے کہ نہیں، وہ جو سکون نازل ہوا وہ سکون نازل ابو بکر پر نہیں، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ مگر وہ سوال پھر اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر سکون ادھر اترا تو دیکھو نا، بیمار کوئی ہو اور دوائی کسی اور کو دے دی جائے تو بات سمجھ سے بالا تار ہے۔ غم تو ہو رہا ہے صدیق اکبر کے دل کو اور سکون اتارا جائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ جو سکینت نازل ہوئی، وہ جو سکون اترا، وہ قلب محمد مصطفیٰ پر اترا، مگر سیدنا صدیق اکبر کے غم کا علاج اس طرح ہوا کہ وہ آپس میں اس طرح متصل ہو چکے تھے، وفاداری کا حق ادا کر کے ابو بکر اس طرح جڑ چکا تھا کہ سکون ادھر نازل ہو رہا تھا مگر غم ابو بکر کا دور ہو رہا تھا۔ جیسے غار کے اندر اللہ کا کرم ان ولیوں پر اترتا تھا، ولیوں کی کروٹ بدلتی تھی، اور غار کے دروازے پر بیٹھے ہوئے کتے کی کروٹ آٹومیٹیکلی خود بخود بدل رہی تھی، تو بالکل اسی طرح یاد رکھیں کہ سکون ادھر اترتا تھا مگر حال اتنا جڑ چکا تھا، متصل ہو چکا تھا کہ سکون ادھر اترتا، اسی کی خیرات ادھر منتقل ہوتی اور غم ابو بکر کا دور ہو رہا تھا۔ تو صرف یہ میں نے ایک بات آپ کو قرآن پاک سے بتائی کہ جب کوئی جڑ جائے اور پھر جڑنے کا حق ادا کرے، وفاداری میں خود کو مٹا دے، فنا کر دے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ کرم ایک پر اترے اور دوسرا اس سے محروم رہے۔ تو میں نے سیدنا صدیق اکبر کا حال بھی بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اصحاب کہف کے کتے کی بات بھی آپ نے سن لی۔ تو وہ کتا ہاتھ ہو کے جڑ گیا تو اللہ نے اسے محروم نہیں رکھا۔ تو ذرا سوچیں، اگر ہم اس دور کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم کسی اللہ والے سے جڑ جائیں اور جڑنے کا حق ادا کریں تو ہو نہیں سکتا کہ اس ولی کامل پر اللہ کے کرم کی خیرات اترے اور ہم اس خیرات سے محروم رہ جائیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ملے تو ضروری ہے کہ پھر کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ، اور اللہ نے اس صدی کے اندر منہاج القرآن کی شکل میں اور وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العلی کی شکل میں ایسی ہستی ہمیں عطا کر دی ہے کہ جن کے ساتھ جڑیں گے تو خدا کی قسم وہ کرم ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر ضرورت ہے کہ جڑیں اور پھر جڑنے کا حق ادا کریں، پھر وفادار بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔